السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں آسمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ بہت خوبصورت ناول جذبوں کی تجارت کو لے کر۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا ہوا؟ آپ جواب نہیں دے رہی؟ اریبہ منصور نگین بیگم کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بھی نگین بیگم ہے، جس نے اپنے شوہر ثاقب سلطان کو بڑی سفاکی کے ساتھ مارا تھا اور پھر اس کا الزام گھر کے نوکر پر لگا کر اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ میں کیسے جواب دوں اریبہ؟ تمہارے ڈیڈ نے منع کیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نگین بیگم بڑے اعتماد سے بولی تھی۔ وہیں اریبہ منصور کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ مجھے ہر بات بتا سکتی ہیں، وہ بھی جو ڈیڈ نے منع کیا تھا۔ اریبہ منصور کی بے چینی دیکھتے ہوئے نگین بیگم 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اریبہ کا ہاتھ بڑی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دیکھو اریبہ، بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہارے ڈیڈ سے اس لیے ملی تھی کہ اپنے شہاب کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ سکوں، لیکن تمہارے ڈیڈ نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ تم نے انہیں منع کیا ہے شادی کی بات چیت کرنے سے۔ اس لیے میں پھر خاموش ہو گئی تھی۔ نگین بیگم کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اریبہ منصور کو جال میں پھنسا رہی تھی۔ شہاب سلطان اور میں، یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اریبہ منصور کی آواز غصے سے بھری اور دھیمی تھی۔ بالکل، میں یہی بات تمہارے ڈیڈ نے بھی کہی تھی۔ خیر، مجھے تم اچھی لگی تو سوچا اپنی بہو بنا لو۔ اب تم نے بھی انکار کر دیا تو میں زبردستی نہیں کر سکتی نا۔ اب مجھے جہانگیر صاحب سے ملنا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ نگین بیگم پیار سے اریبہ منصور کے کال کو چھو کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے سر سے اب اریبہ منصور نامی بلا ٹل گئی تھی۔ وہیں اریبہ منصور جس مقصد کے لیے نگین بیگم کے پاس آئی تھی وہ بھول گئی تھی۔ اسے ایک الگ سی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ نگین بیگم کمال کی مہارت سے وہ سب چھپا گئی تھی جس کا علم احمد منصور کو ہو گیا تھا۔ اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس آ کر نگین بیگم نے اپنے چہرے کے تاثرات سخت کر لیے تھے۔ اندر سے تنزیلہ بیگم اور جہانگیر سنجرانی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ نوک کیے بغیر نگین بیگم نے اپنے قدم اندر رکھے تھے۔ وہیں جہانگیر سنجرانی اور تنزیلہ بیگم نگین بیگم کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ کیا ہوا؟ تم لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں اجنبی ہوں؟ آخر میرے بیٹے کا گھر ہے، میں کبھی بھی آ سکتی ہوں۔ نگین بیگم گردن اکڑا کر بولتی ہوئی سامنے رکھی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے کہ یہ تمہارے بیٹے کا گھر ہے، اور تمہارا بیٹا پاکستان میں نہیں ہے، اور تم بھی تبھی آیا کرو جب وہ یہاں ہو۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر جہاں نگین بیگم کے چہرے کے زاویے بدلے تھے، وہیں تنزیلہ بیگم نے جہانگیر سنجرانی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے باپ سے بات کرنے آئی ہوں کہ اگر اس نے کریم سنجرانی کو دیکھ بھال کی ذمہ داری لی تھی تو اسے یہ بھی سکھا دیتے کہ بھائی سوتیلا ہو یا سگا، بھائی بھائی ہوتا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ نگین بیگم نے ناگواری سے بولا۔ کیا نقصان کیا ہے کریم نے؟ ذرا بتائیں گی؟ جہانگیر سنجرانی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کریم نے اٹلی میں شہاب کے دونوں ہوٹل بند کروا دیے اور اس سے شہاب کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ نگین بیگم بات ختم کرتے ہوئے تنزیلہ بیگم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر یہ بات سن کر کوئی تاثرات نہیں ابھرے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کریم ایسا نہیں ہے۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ سب کریم نے کیا ہے تو مسز ثاقب سلطان، تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ نہیں کرنا تھا کریم پر کیس، تم تو ماں ہو نا اس کی، تو پھر جب تم نے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا تو وہ پھر اپنے سوتیلے بھائی کا لحاظ کیسے کرتا؟ جہانگیر سنجرانی نے ماں کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو جہانگیر کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا؟ تم میرا حصہ دے دو، میں تم لوگوں کی زندگیوں سے چلی جاؤں گی۔ نگین بیگم کا لہجہ اب تلخ ہو گیا تھا۔ کون سا حصہ نگین میڈم؟ تمہارا حق مہر تمہیں اسی دن ہی دے دیا تھا۔ اور کس بات پر حق رکھتی ہو؟ تمہارا اب اس خاندان سے، اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہانگیر سنجرانی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، ٹھیک ہے۔ نگین بیگم صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ یہ جنگ اب تم شروع کر رہی ہو، لیکن ختم میں کروں گی۔ میں بھی نگین ثاقب سلطان ہوں، ہار نہیں مانوں گی۔ میں یہاں بات کرنے آئی تھی، لیکن تم لوگوں کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن تم اپنی آنکھوں سے اس سنجرانی محل کو ٹوٹتے دیکھو گے۔ نگین بیگم غصے میں بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے رکی نہیں تھی۔ غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسٹڈی روم سے باہر آ گئی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں یہ سب کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے نگین کا وہ اب کیا کرے گی؟ مجھے تو سوچ کر ہی پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ ذرا آرام سے بات کر لیتے اس سے، تنزیلہ بیگم پریشانی سے بولی۔ تنزیلہ بیگم، جب کوئی دل سے اتر جاتا ہے نا تو اسے پھر آنکھوں پر نہیں بٹھاتے۔ نگین وہ سانپ ہے جو اپنے بچوں کو بھی نگل رہی ہے۔ مجھے اگر بر وقت اس کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو آج کریم ہم سب میں نہ ہوتا۔
اور تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، مجھے اپنے بچوں پر اعتماد ہے، وہ کبھی ایسی عورت کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ جہانگیر سنجرانی کے لہجے میں ایک اعتماد تھا، مان تھا، لیکن وہ آنے والے وقت سے بھی انجان تھا۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے وہ گہری سوچ میں تھی۔ جہاں نگین بیگم شہاب سلطان کے ہوٹل بند ہونے پر غصے میں تھی، وہیں شہاب سلطان اپنی ناکامی اور اٹلی کے بزنس کے ناکام ہونے پر کسی زخمی شیر کی طرح کریم سنجرانی پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ آف وائٹ کلر کی شرٹ بلیک پینٹ کے ساتھ پہنے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، وہ اپنے آفس کے کمرے میں چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ سامنے ہی مسٹر زبیر ہاتھ باندھے کھڑا شہاب سلطان کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ کریم اٹلی کے شہر فلورنس میں ہے نا اس وقت؟ ایک منٹ کو رکتے ہوئے شہاب سلطان نے مسٹر زبیر کی طرف دیکھا۔ جی شہاب صاحب، وہ وہیں ہیں۔ گڈ، اور اگلے ہفتے کرسمس ہے۔ فلورنس میں کرسمس کے دن کافی رش ہوتا ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو کہ کیا کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی سانسیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زندہ ہے لیکن زندوں سے بھی بدتر لگے۔ شہاب سلطان کے لہجے میں نفرت تھی۔ نگین بیگم کا نفرت کا بویا بیج آج اپنی پروان چڑھ گیا تھا۔ ساری رات سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے وہ خود کو اس قابل کر چکا تھا کہ وہ امسل سے نکاح کر سکے، اور اب وہ صبح کی روشنی پھیلتے ہی اپنے فلیٹ کی طرف آ گیا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھولتے ہی جیسے کریم سنجرانی نے باہر قدم رکھا، سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے نیند سے اونگتے ہوئے رضا کو دیکھ کر کریم سنجرانی چونک گیا تھا۔ رضا، تم یہاں اس حالت میں؟ کیا ہوا ہے؟ کریم سنجرانی نے رضا کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے نیند سے بیدار کیا۔ کریم صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا تھا؟ آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ رضا کی آنکھیں کریم سنجرانی کو دیکھ کر پوری کھل گئی تھی۔ تم اس لیے یہاں کھڑے ہو کہ میرا نمبر بند تھا؟ سمجھداری سے بھی کام کر لیا کرو، تم میری بیوی نہیں ہو، سمجھے؟ اور ہاں، جاؤ اپنے فلیٹ اور فریش ہو جاؤ، ہمیں کہیں نکلنا ہے تھوڑی دیر تک۔ کریم سنجرانی کے لہجے میں کہیں سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات کس مشکل میں گزار کر آیا تھا۔ وہ کریم صاحب اندر؟ اس سے پہلے رضا کریم سنجرانی کو بتاتا اس نے دروازہ کھولتے ہوئے جیسے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا، حورین کی خوشی سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کریم بھائی، سرپرائز! حورین بھاگتی ہوئی کریم کے گلے لگ گئی تھی، اور وہیں کریم سنجرانی کے پاؤں دروازے کے پاس ہی جم گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا امسل سے نکاح تھا، اور نکاح کے بعد اسے اور اس کی فیملی کو اپنے فلیٹ لے کر آنا تھا، اور وہ یہ سب امسل کو ایک میسج میں لکھ کر بھیج چکا تھا۔ اب حورین کو سامنے دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ بھائی، آپ ساری رات کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ حورین 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، مگر کریم سنجرانی نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں تم آ رہی ہو، وہ بھی یوں اچانک؟ مجھے بتا دیتی، میں خود لینے آ جاتا۔ کریم سنجرانی نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ تو پھر سرپرائز کیسے ہوتا؟ میری ابھی یونیورسٹی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو ڈیڈ اور ممی نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے آپ کے پاس چلی جاؤں۔ حورین تفصیل بتاتے ہوئے کریم سے 1 قدم پیچھے چلتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ اچھی بات ہے تم یہاں آ گئی، اب بتاؤ ناشتہ کیا یا نہیں؟ کریم سنجرانی نے مسکراتے ہوئے حورین کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے کہا۔ بھائی نہ کریں، حورین ہمیشہ اپنے بالوں کی بربادی پر الجھن کا شکار ہو جاتی تھی، اور وہیں کریم سنجرانی اور مجتبیٰ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں، اور پھر تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہوگا۔ کریم سنجرانی یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، آپ کے لیے بھی، آپ فریش ہو جائیں، تب تک میں گرم کر دیتی ہوں۔ ویسے کہاں جانا ہے؟ کریم سنجرانی جو کچن کی طرف جا رہا تھا وہیں رک گیا۔ یہ میں ناشتہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ کریم سنجرانی کی بات پر حورین کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور کریم سنجرانی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ حورین، اگر میں تم سے کوئی پرومس لوں تو تم کیا وہ پرومس پورا کرو گی؟ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کریم سنجرانی نے حورین کی طرف دیکھا جو اپنے ناشتے سے اچھے سے انصاف کر رہی تھی۔ یہ تو پرومس پر منحصر ہے کہ کیسا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، پھر سوچا جا سکتا ہے۔ حورین نے بریڈ کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ وہیں کریم سنجرانی کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جو رات پھر سے کشمکش میں تھا، خود کے فیصلے پر خود کو تیار کر رہا تھا۔ حورین کی چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر اس کا موڈ یکدم بدل گیا تھا۔ کیا چاہیے؟ جو تم کہو گی وہ مل جائے گا، لیکن پرومس پکے والا ہونا چاہیے۔ کریم سنجرانی کی بات پر حورین کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ پکا پرومس؟ حورین نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ کریم سنجرانی کبھی اپنے وعدے نہیں توڑتا، اور وہ اس کا یہ وعدہ کسی بھی اہم کام کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ میں شادی کروں، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ کریم سنجرانی نے کہتے ہوئے حورین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اوکے، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ حورین اپنی روانی میں بولتے ہوئے یکدم چونکی۔ میں شادی کر رہا ہوں آج، کچھ گھنٹے بعد۔ کریم سنجرانی نے بات کرتے ہوئے بت بنی حورین کو دیکھا جس کا نوالا حلق میں پھنس گیا تھا۔ کریم سنجرانی نے فوراً جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ 2-3 گھونٹ لے کر جب حورین نے اپنے ہوش میں آئی تو اسے کریم سنجرانی کی بات اور پرومس کی نوعیت سمجھ میں آئی تھی۔ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ اس کا بھائی اس سے اس بات پر پرومس لے رہا ہے تو وہ کبھی نہ مانتی۔
لیکن بھائی آپ اس طرح شادی کر رہے ہیں، میرے سارے ارمانوں پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ میں نے کیا کیا نہیں سوچا تھا کہ آپ کی شادی پر یہ کروں گی وہ کروں گی۔ حورین اپنے چہرے پر اداسی لیے بولی، وہ بھی کر لینا جب ہم پاکستان جائیں گے، لیکن ابھی مجھے تمہارا پکے والا پرومس چاہیے۔ میں کسی وجہ سے یہ شادی کر رہا ہوں، اس لیے میں گھر میں سب کو خود ہی موقع دیکھتے ہوئے بتا دوں گا۔ تمہیں ڈیڈ کا پتہ ہے، چاہے وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ بات میری شادی کی ہے۔ اگر انہیں اس طرح پتہ چلا تو وہ پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کریں گے، معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ کریم سنجرانی لفظوں کے چناؤ کو سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح حورین پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ شادی ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہیں حورین پاکستان میں جو دیکھ آئی تھی وہ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ڈیڈ کی خبر سن کر کیا ری ایکشن دیں گے۔ اوکے ڈن، لیکن ہماری بھابھی پیاری تو ہے نا؟ حورین کو اب دلچسپی اپنی ہونے والی بھابھی کی طرف ہو گئی تھی۔ وہیں کریم سنجرانی کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی تھی۔ چلو باقی باتیں بعد میں کر لینا، ہمیں نکلنا ہے۔ کریم سنجرانی بات کو ٹال کر اٹھ گیا تھا۔ حورین اپنا ناشتہ وہیں چھوڑے آفاق کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں اس نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا۔ رضا جلی بلی کی مانند کبھی ادھر کبھی ادھر چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ جب سے اسے کریم سنجرانی کا میسج ریسیو ہوا تھا نکاح کے انتظامات کرنے کے لیے، اور ساتھ ہدایت بھی کر دی گئی تھی کہ کسی کو نہیں بتانا۔ کریم سنجرانی اور حورین اب دونوں پارکنگ کی طرف آ رہے تھے جہاں رضا گاڑی لیے کھڑا تھا۔ واہ رضا بھائی، آج تو آپ بھی کریم بھائی کے نکاح پر تیار ہوئے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ حورین کمنٹ پاس کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ کریم صاحب، یہ سب یوں اچانک؟ ایک بار پھر سوچ لیں، پاکستان میں کسی کو نہیں پتا آپ یہاں اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہیں۔ رضا نے ایک آخری کوشش کی۔ سارے انتظامات ہو گئے؟ کریم سنجرانی نے رضا کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ جی ہو گئے۔ رضا نے برا سا منہ بنا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں ٹھیک کہتا تھا، وہ جادوگرنی ہی ہے۔ ہمارے کریم صاحب ایسے نہیں تھے، پتہ نہیں کیا کر دیا اس جادوگرنی نے، مجھے تو سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رضا نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں امسل کے گھر پہنچ گئے تھے۔ امسل نے زلیخا بیگم کو اور انوال کو کیسے راضی کیا ہوگا یہ نہ تو کریم سنجرانی امسل سے پوچھنے والا تھا اور نہ ہی وہ بتانے والی تھی۔ گہرے رنگ کے 2 پیس سوٹ میں سادہ سے حلیے میں بھی کریم سنجرانی کی شخصیت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی شرٹ کے بٹن پورے بند رکھتا تھا، لیکن آج اس کی شرٹ کا اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ جیکٹ کو پہنتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ حورین بلو کلر کی جینز اور ملٹی کلر کی شارٹ فراک پہنے، گلے میں اسکارف ڈالے، لانگ کوٹ کے ساتھ وہ کریم سنجرانی کے ساتھ امسل کے گھر کے گیٹ پر موجود تھی۔ یہ ہے بھابھی کا گھر۔ امسل نے چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے کہا، چلو اندر، اور کوئی فضول بات نہیں کرنی۔ کریم سنجرانی کے کہنے پر حورین اس کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں رضا کے ساتھ نکاح خواں اور کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ زلیخا بیگم امسل کے کمرے سے نکل رہی تھی جب اس نے کریم سنجرانی کو ٹی وی لاؤنج میں جاتے دیکھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنی زندگی کی شروعات ایک سمجھوتے سے کرے۔ اس نے امسل کو بہت بار سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی، اور آخرکار زلیخا بیگم کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ السلام علیکم۔ زلیخا بیگم کو دیکھتے ہی کریم سنجرانی صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، آپ اسے امسل کے پاس لے جائیں۔ کریم سنجرانی نے زلیخا بیگم کو حورین کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، آؤ بیٹی۔ زلیخا بیگم نے مسکراتے ہوئے حورین کا ہاتھ تھام کر امسل کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ باہر کے ملکوں میں ایسی شادی ہوتی ہے، نہ کوئی بینڈ باجا، نہ کوئی مہمان، سب کتنا اداس ہے۔ حورین زلیخا بیگم کے ساتھ جاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ امسل، انوال، یہ کریم کی چھوٹی بہن ہے۔ زلیخا بیگم نے کمرے میں آتے ہی دونوں کے سامنے حورین کا تعارف کروایا۔ وہیں حورین امسل اور انوال کو دیکھ کر مشکل میں پڑ گئی تھی کہ ان دونوں میں سے کریم سنجرانی کی دلہن کون ہے۔ دونوں ہی کم عمر تھی۔ ہائے، میں انوال ہوں، اور یہ امسل ہے، آپ ہی ان کا نکاح ہے۔ انوال نے حورین کی آنکھوں کی الجھن دیکھتے ہوئے فوراً کہا، اوہو، تو آپ ہیں میری بھابھی۔ حورین یکدم خوشی سے بولی، اسے یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی پیاری لگی تھی۔ وہیں امسل بھابھی کے لفظ پر گھبرا گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کریم سنجرانی اپنے گھر سے بھی کسی کو بلا لے گا۔ لیکن بھابھی، آپ نے یہ ڈریس کیوں پہنے؟ بھائی نے جو بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ حورین اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے فوراً ہی ان دونوں میں گھل مل گئی تھی۔ کریم سنجرانی نے رضا کے ہاتھ پہلے سے نکاح کا جوڑا بھیج دیا تھا۔ اگر حورین وہاں نہ آتی تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا امسل اس کے بھیجے گئے ڈریس کو کبھی بھی نہیں پہنے گی۔ حورین کی بات پر امسل کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈریس پہننا پڑا۔ سفید لانگ میکسی میں امسل کے گہرے نیلے پانی پر چمکتی چاندی کی مانند لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ دونوں ہی ایک سمجھوتے کے بندھن میں بندھ گئے تھے جس کا علم صرف ان دونوں کا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی امسل کے دل سے خوف ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ حورین کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اسے بھابھی کے ساتھ ساتھ انوال کی شکل میں ایک دوست مل گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھی جب زلیخا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کریم باہر انتظار کر رہا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں سامان پیک کر لیتی ہوں، تم جاؤ۔ زلیخا بیگم کے سنجیدہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے امسل کوئی بحث کیے بغیر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سارے مہمان چلے گئے تھے۔ رضا باقی کا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ کریم سنجرانی گھر کے باہر بنے گارڈن میں کھڑے امسل کا انتظار کر رہا تھا۔
جب اسے اپنے پیچھے ہیل کی دھیمی آواز سنائی دی۔ کریم سنجرانی نے جیسے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، وہ پل کے جھپکانا بھول گیا تھا۔ امسل سفید میکسی میں اپنی نیلی آنکھوں کے ساتھ کریم سنجرانی کے دل کے سکون کو برباد کرنے کے در پر تھی۔ اگر یہ شادی کسی دوسرے حالات میں ہوتی تو وہ امسل کو کسی شہزادی کی طرح بیاہ کر لے جاتا۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ امسل کی آواز پر کریم سنجرانی سنبھلا تھا۔ جی بالکل، سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے وہ بھی وہیں بیٹھ چکا تھا۔ حورین میری چھوٹی بہن ہے، وہ کل رات ہی اٹلی آئی ہے، اسے نہیں پتا یہاں کیا ہوا اور ہماری شادی مطلب نکاح کن حالات میں اور کن شرائط پر ہوا ہے۔ وہ آپ کو اپنی بھابھی ہی سمجھتی ہیں، تو میں یہی چاہوں گا کہ جب تک وہ یہاں ہے ہم دونوں سے یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ہماری شادی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کریم سنجرانی نے بغیر کوئی تمہید باندھے بات مکمل کی تھی۔ وہیں امسل کا وجود برف بن گیا تھا، وہ ایک پل کو بھول گئی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک سمجھوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں اور شکریہ اس سب کے لیے، آپ نے میری بات کو مانا بغیر کوئی بحث کیے۔ امسل نے بات ختم کرتے ہوئے ایک نظر کریم سنجرانی پر ڈالی جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں زمین پر اگی ہری گھاس پر تھیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم رابطے میں نہیں رہتے، وقت گزر جاتا اور آپ 30 سال بعد بھی میرے دروازے پر دستک دے کر کہتی ہیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے، تو میں تب بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی عرض کے۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں، اس لیے اب آپ یہ فارمیلٹی کے لیے شکریہ مت کہیں۔ ہمارا رشتہ بے شک ایک سمجھوتا ہے، لیکن اب آپ کریم سنجرانی کی بیوی ہیں، یہاں سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے جب تک ہم اس رشتے میں ہیں، آپ پورے حق سے میرے گھر اور میری زندگی میں رہ سکتی ہیں، اور میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے۔ کریم سنجرانی اپنے رشتے کی نوعیت اور امسل کی عمر کا لحاظ سے وہ اسے مطمئن کرنا چاہ رہا تھا جس کی آنکھیں الجھن کا شکار تھی۔ امسل آنکھوں میں بے یقینی لیے کریم سنجرانی کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا انتخاب برا نہیں تھا، لیکن اسے وہ برے وقت میں ملا تھا۔ کریم سنجرانی جیسے انسان کی خواہش کوئی بھی لڑکی کر سکتی تھی۔ وہ ایک مکمل جاذب نظر مرد تھا، شکل و صورت کے ساتھ اللہ نے اسے خوبصورت دل بھی دیا تھا۔ کاش ہمارا یہ رشتہ کبھی ختم نہ ہو، امسل کے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار دعا مانگ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کریم سنجرانی نے نظر اٹھا کر امسل کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، امسل یکدم گھبرا گئی۔ آپ پہلے کی طرح نہیں لگ رہی ہیں، وہ امسل جسے میں جانتا ہوں، بہادر، نڈر اور مسکراتی ہوئی۔ آپ اب بھی مجھ سے بلا جھجک بات کر سکتی ہیں، کچھ بھی تو نہیں بدلا، میں وہی کریم ہوں اور اب وہی امسل۔ کریم سنجرانی کی بات پر امسل نے گہرا سانس لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کریم سنجرانی کو کیا بتائے، کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے ممی سے سنا تھا کہ شادی کے بعد ایشیا کے لوگ اپنی دلہن کو کوئی رنگ دیتے ہیں، میری کہاں ہے؟ امسل کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی تھی، وہیں کریم سنجرانی نے بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اپنی پریشانی میں اس قدر گم تھا کہ سارے انتظامات مکمل کر کے بھی وہ اتنی بڑی بات بھول گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن ابھی اس وقت یہ اس کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ کریم سنجرانی نے اپنے بائیں ہاتھ کی آخری انگلی میں پہنی گہرے سبز رنگ کی بلڈ سٹون کی رنگ اتار کر امسل کی طرف کی۔ یہ میری ماں کی رنگ ہے، اس میں لگا بلڈ سٹون اپنے نام کے برعکس گہرے سبز رنگ کا ہے۔ اس قیمتی پتھر کو میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہے، یہ مجھے ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ آج سے یہ آپ کی ملکیت ہے۔ کریم سنجرانی کی بات سن کر امسل کے نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ رنگ پکڑی تھی۔ امسل پر حق ہونے کے باوجود بھی کریم سنجرانی اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ امسل نے جیسے اپنی سفید نرم انگلی میں رنگ پہنی، اس کا رنگ بدلا تھا۔ بہت پیاری، امسل کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، سورج آج بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے جب سڑک کے دوسری جانب لگے صنوبر کے درخت کے پیچھے چھپے شخص نے ان لمحات کو اپنے کیمرے میں قید کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔